الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ زخرف سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے جہاں جہاں بھی آپ تشریف فرما ہیں جو بھیجوں وصول کیجئے گا ہر لفظ ورق دل پہ لکھیے بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے سوچنے والوں سے نہیں ہے ارشاد ہے افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فرمایا اے میرے حبیب کیا تو بہروں کو سنوائے گا سمجھ میں آئی بات افانتا تسمع الصم جو کانوں سے بہرے ہیں انہیں سنوائے گا او تہدی العمی یا جو مادرزاد اندھا ہے تو اس کو راستہ دکھائے گا وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جو کھلم کھلا گمراہی میں پڑا ہوا ہے تو اس کو ہدایت کرے گا نہیں اب یہ ذہن میں رکھیے تمہارا رسول بڑا ہے یا حضرت ابراہیم سوچنے والی بات ہی کوئی نہیں ابراہیم سے اللہ کہہ رہا ہے اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق کہ لوگوں میں حج کی اذان دو حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کے کہا حلم الحج قیامت تک پیدا ہونے والے نطفوں نے بھی ابراہیم کی آواز سنی تو نہیں مجھے ذرا جاگ کے بتائیے گا کہ ابراہیم کی آواز کی رسائی شب محشر تک ہے رسول کی آواز کی رسائی کہاں تک ہونی چاہیے تو کیوں اسے اللہ کہہ رہا ہے افانت تسمع الصم کیا تو بہروں کو سنوائے گا معلوم ہوتا ہے زیغم کچھ ایسے لوگ ہیں جو کان رکھتے ہیں رسول کی آواز سننے کے باوجود بہرے ہیں جو اور اسی طرح اندھے پن کی بات بھی یہی ہے اب تھوڑی اس کی سیٹی بند کرو زیادہ کرخت ہے آواز او تہدی العمی یا جو ماں کے پیٹ سے ہی نابینا ہے اندھا ہے اس کو راستہ دکھائے گا یہ بالکل اس کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی فرمایا جو دنیا میں اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا تو یہ آنکھوں کے اندھے کی بات ہی نہیں ہو رہی کیونکہ جو ہی آخرت کی لیتا ہے مرنے والا تو اس سے بڑا بینائی کوئی نہیں ہوتا 73 فرقے کی کتابوں میں حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ اگر پرندہ بھی مرنے والے کی قبر پہ بیٹھے وہ پرندے کی جنس کو بھی جانتا ہے یہ بھی جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ تو پھر یہ کون سا اندھا ہے جو یہاں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا جب میں نے صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ شمالی تک کی تفاسیر کی ورق گردانی کی تو جواب یہ ملا
من کان عاما عن امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جو یہاں علی کے ذکر سے اندھا ہے. جو جسے علی نظر نہیں آتا، جو علی کو دیکھ کر بھی نہیں دیکھ سکتا، اس اندھے کی بات ہو رہی ہے کہ تو نہ اس کو راستہ دکھا سکتا ہے، نہ بہرے کو سنوا سکتا ہے. من کان فی ضلال مبین، اور جو کھلم کھلا گمراہی میں ہے اس کو بھی تو ہدایت نہیں کر سکتا. اور اگلا فقرہ اسد، اسی پر ہی میں نے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے. فرمایا فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اے رسول جب ہم آپ کو یہاں سے لے جائیں گے تو پھر ان سے انتقام لے لیں گے. اللہ عظمت اللہ، سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، جب آپ کو یہاں سے لے جائیں گے، وَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. اور تفاسیر اہل بیت کی نیر دے دی، ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. دو تفسیر معصوم نے فرمائی، اِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب وَبِالْقَائِمِ فِي الرَّجْعَةِ. فرمایا یہاں تیرے جانے کے بعد ہم علی کے ذریعے انتقام لیں گے، اور رجعت میں علی کے 11ویں بیٹے کے ذریعے انتقام. جو جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. انتقام کیوں روکا ہوا ہے اللہ نے؟ کیونکہ آپ کو نہیں لے گئے. جب رسول دنیا سے جائے گا پھر انتقام لے گا. تو بس یہاں نہ صحیح، کبھی فرصت ملے تو تنہائی کے لمحوں میں سوچئے گا ضرور. رسول کی موجودگی غضب کبریائی کو انتقام سے روک رہی ہے. فروخ رسول کی وجہ سے اللہ اپنے دشمن کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے. اور میں آج تمہارے سامعین کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ جانے اس گھر سے اسے کیا غرض وابستہ ہے کہ جو ان کے دامن سے لپٹ جائے، اس پہ جتنا غضبناک کیوں نہ ہو چھوڑ دیتا ہے، اور جس پر یہ غضبناک ہوں وہ چاہے اس کے دامن سے لپٹا ہوا ہو عذاب سے بچ نہیں سکتا. اللہ عظمت، سمجھ میں آئی میری بات؟ ہاں. اب رسول چونکہ موجود ہے تو رسول کی موجودگی کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں دے رہا، انتقام نہیں لے رہا، مؤخر کرتا چلا جاتا ہے. اب جیسا کہ اسے گزر جانے دے میرا خیال ہے. سورہ برات کو پڑھیں. نام برات کیوں ہے؟ آغاز ہی یہیں سے ہو رہا ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. فرمایا جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ امن کر رکھا ہے، آج سے اللہ بھی ان سے تبرئے کا اعلان کرتا ہے. العظمت للہ. اور رسول بھی ان سے بریت کا اعلان کرتا ہے. یعنی یہ سورہ بھی تبرئے والا ہے اور بریت کا اظہار. اور بالکل آگے تھوڑی دیر کے بعد پھر کہہ رہا ہے اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، کہ حج اکبر والے دن ایک اذان دلوائی گئی اور اس اذان میں یہ کہا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں. العظمت للہ. اور ہاں یہ میں بتا دوں،
جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں۔ یہ سورہ برات امیر کائنات نے 2,00,000 کے جم غفیر میں اکیلے پڑھی تھی۔ صاحبان اشارت کے لیے ایک بات کرنا لگا ہوں، پہلے رسول نے جگہ کسی اور کو بھیجا، فوراً جبریل آ گیا، ان اللہ یقول لک لا یؤدی عنک الا انت او رجل منک۔ اللہ سلام کے بعد کہہ رہا ہے کہ آپ کے حصے کی تبلیغ یا آپ خود کریں یا وہ مرد کرے جو تم میں سے ہو۔ جو 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 سمجھ میں آئی بات؟ یا آپ خود کریں یا وہ جو رجل من کا، جو رجل بھی ہو یعنی مرد بھی ہو، اور خالی مرد نہ ہو، من کا ہو بھی تجھ سے۔ وہ امیر کائنات سے برسر منبر کسی نے پوچھا تھا نا کہ موسیٰ افضل ہے یا آپ افضل ہیں؟ فرمایا موسیٰ کو اللہ نے کہا تھا جا کے فرعون کو تبلیغ کر، تو موسیٰ نے کہا تھا انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، میں نے فرعونیوں کا ایک قبطی قتل کر دیا تھا، مجھے ڈر ہے کہ اس کے بدلے مجھے قتل نہ کر دیں۔ اور علی فرماتے ہیں میں نے کفار کے گھروں میں موت کی صف بچھا دی تھی۔ اور مجھے اللہ نے نہیں کہا، رسول نے کہا، میں نے رسول سے نہیں کہا کہ مجھے اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور میں تلوار لے کے بھی نہیں چلا تھا۔ ہاں تو اب یہ تبرے والا سورہ ہے، یعنی اس میں بریت ہی بریت ہے، بریت ہی بریت ہے۔ اللہ اکبر۔ بریت پر نظر دے دی، ایک آیت نہیں بلکہ دو ہے، اجازت 2 آیتیں اور پڑھ دوں۔ اب یعنی بد نصیبی ملاحظہ فرمائیے کہ وہ بندہ کیا ہوگا جس سے اس بریت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ سورہ شورا کو پڑھنا، یہ مسجد ہے سامنے، قرآن مجید پڑھے ہیں، ممبر پہ لا سکتے ہو اگر طبیعت پہ جلدی ہے۔ اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اے رسول، اب جن کو میری پڑھی ہوئی مجالس یاد ہے ان کا امتحان ہے یادداشت کا، تشریح کا وقت نہیں کیونکہ میری منزل اور ہے۔ اے رسول کندھا جھکا دے اس کے لیے جس نے مومنین سے پہلے تیری پیروی کی ہے۔ جو سمجھ رہا؟ کندھا، یہ جب بت توڑے جانے لگے ہیں اس وقت کی آیت ہے۔ رسول نے کہا تھا بت اونچے ہیں، کوئی کسی کو اٹھائے تو ہاتھ پہنچے گا۔ خیبر شکن نے کندھا جھکایا، مصلحتاً جانتے بوجھتے رسول نے پاؤں اٹھایا کہ جبریل نے اٹھا ہوا پاؤں پکڑ کے چوم کے یہ آیت پڑھی کہ اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے کندھا خود جھکا۔ سمجھ آ رہی؟ جس نے مومنین سے پہلے تیری اتباع کی۔ ہاں نہیں، یہ حصہ میں کئی دفعہ مجالس میں پڑھتا رہا ہوں لیکن اگلے حصے پہ غور کرنا ہے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْلَمُونَ، اور اس معاملے میں اگر لوگ تیری نافرمانی کریں تو کہہ دینا جو عمل تم کرتے ہو میں محمد اس سے بری ہوں۔ اب اللہ جانے کس نے اسے کس تناظر میں سنا۔ کہہ یہ رہا ہے کہ علی کے لیے کندھا جھکا، اور پھر کہتا ہے فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر اس معاملے میں تیری نافرمانی کریں۔ نافرمانی کیا؟ یعنی ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے فروغ کہ جس کے لیے رسول کندھا جھکائے ہم کیا جھکائیں؟ العظمت للہ۔ پلے پڑھیے بات، قبروں والے دوست ٹھیک بیٹھے ہیں؟ نہیں اب ہمارا باپ
کسی شخص کے گھٹنے چھو کے ملے. ہمارا فرض ہے نا ہم پاؤں پہ ہاتھ رکھیں, ایک قدم آگے بڑھائیں. کہاں باپ کی عزت, کہاں رسول کا احترام, جس کے لیے رسول کندھا جھکائے. اب نہیں میں, کیونکہ یہ تم جانتے ہو, لاتعداد بیان میرے سن چکے ہو, تو تمہیں میرے مزاج کی اچھی طرح شناسائی ہو گئی ہوگی. علی بادشاہ کے معاملے میں نے کبھی گھونگھٹ میں آٹا نہیں پھانکا اور نہ پھانکنے دیا ہے. جو میرے اندر کا مفتی اسد کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس کے لیے محمد کندھا جھکائے ہم کم از کم پیشانی جھکائیں. جو میرے بچے, خدا محمد والے محمد کے سکے تمہارے حسن مودت میں اضافہ کرے, لیکن میرے شہنشاہ کی یہ عزت نہیں کہ اسے بت سجدہ کریں. علی کی عزت یہ ہے کہ جس دن سے علی نے اسے قبلہ بنایا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. خدائی کعبے کا سجدہ کرتی ہے, کعبہ علی کو سجدہ کرتا ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ فَإِنْ أَصَوْكَ, اگر تیری نافرمانی کریں, فَقُلْ, تو پھر کہہ دو, اِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. اور نہیں جی کیا لطیف اشارہ ہے, تعملون, میں بری ہوں تمہارے عملوں سے. کیونکہ قرآن عمل کی بات کر رہا ہے. علی کے معاملے میں عمل میں احتیاط رکھا کرو کہ کہیں تم وہ عمل تو نہیں کر رہے ہو جس سے رسول بری ہے. یعنی کتنا بدنصیب ہوگا وہ بندہ جس سے رسول کہے کہ میں تیرے عمل سے بری ہوں. امجد اسے اللہ عمل مانے گا, وہ عمل لکھا جائے گا, وہ عمل تولا جائے گا. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سورہ کاف کہہ رہی ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, ہم ان کے عملوں کا وزن کریں گے ہی نہیں, کیونکہ عمل ہو تو لیں. خدا اسے عمل تسلیم ہی نہیں کرتا بلکہ اللہ اسے بد عملی کہتا ہے. جی یعنی دو قرض ہر بندہ علی کے مانتا ہے, قرض کے حق کو پہچانتا نہیں. ایک اسلام پر قرض ہے علی کا. امام ششم سے پوچھا ہے نا کسی نے کہ مولا رسول نے جو فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, علی کی ایک ضرب خندق والی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. وہ ثقلین کہاں تک ہے؟ عباس کے علم کے پھریرے میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں, جھوٹ بولوں تو عذاب الہی کی گرفتاری میں آ جاؤں. مولا نے بلا تشبیہ اپنے سینہ توحید گنجینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَأَنَا مِنَ الثَّقَلَيْنِ, فرمایا میں بھی ثقلین میں شامل ہوں. مولا آپ بھی ثقلین میں؟ ہاں اس کا مطلب ہے 11 اماموں کی عبادت بھی ملا کر. بیٹھے ہو چلے گئے ہو, 11 ائمہ کی عبادت بھی ملائی جائے تو علی کی ایک ضرب افضل. اور پھر میدان قیامت میں اسد انہیں پتہ چل جائے گا اس ضرب کی قیمت کا کہ جب علی کے گناہگار حبدار سر نے اڑائے بغلیں جھانکتے کھڑے ہوں گے, اس وقت خیبر شکن عالم جلال میں عرش کا پایا پکڑ کے کہے گا تیری طرف میرے حساب تو بڑے نکلتے ہیں, پہلے ذرا میری اس ضربت کا کھاتا کھولنا جو میں نے خندق میں ماری.
اللہ اکبر. ارادے ہیں مولا وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے. میں کون ہوں؟ مولا اب امام حق. فرمایا میں کس کا امام ہوں؟ مشرکوں کا؟ نہیں مولا مومنین کا، مسلمین کا. فرمایا میں کلمہ پڑھنے والوں کا امام ہوں نا. اس دن تو مقابلہ ہی کل ایمان اور کل کفر کا تھا. اگر خدا نہ خواستہ اس دن علی مارے جاتے تو دنیا میں کفر ہی کفر ہوتا. جب اسلام نہ ہوتا میں کس پر امام ہوتا؟ تو یہ اسلام پر قرض ہے میرے مولا کا، جس کا اسلام مقروض ہے. مسلم کیسے نہیں ہوگا؟ اور جو مسلم باطل کہہ کے اسے عبادتوں سے نکالنے کی فکر میں ہو، پھر ایسے کے لیے رسول نے کہا ہے انی بریء مما تعملون، تم جو عمل کرتے ہو میں اس سے بری ہوں. دوسرے کعبہ پہ قرض ہے علی کا. میں نے غلط بات کہہ دی؟ میں نے دوستوں کو اجنبی بات کہہ دی؟ کعبہ مقروض نہیں ہے علی کا، تھا نا. یعنی جو خالی مکان تھا علی نے اسے قبلہ کر دیا. اور یہ علی بادشاہ کا اپنا نصیب ہے. وہ نصیبہ ساز بادشاہ ہے، وہ مقدر گر ہے، وہ قسمت بنانے والا ہے کہ جہاں اتر آئے. اب یہی دیکھ لو کہ کعبے میں اترا، مکان کو قبلہ کر دیا. اگر کسی مومن کے دل میں اتر آئے جو اسے کیا کر دے گا؟ مومن کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا. یعنی رسول بری ہے. بات بری پہ ہوئی تھی نا، تو میں نے 2 آیتیں پڑھنے کی اجازت مانگی تھی. ایک پڑھ لی. ایک بندہ اس سے بھی بڑا بد نصیب ہے، یہ بھی کم بد نصیب نہیں ہے، جسے رسول کہے کہ میں تیرے عمل سے بری ہوں. سر اٹھانا. العظمت للہ. سورہ حشر. کون سا سورہ؟ 28واں پارہ ہے دوستو. اللہ فرماتا ہے کمثل الشیطان، فرمایا شیطان کی مثال دیکھو. اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. کہا شیطان کی مثال دیکھو، اس نے انسان سے کہا کافر ہو جا، ہو گیا. کچھ ممبر کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہاں یہاں کچھ محصور ہو کے بیان دینا پڑتا ہے. بیٹھک ہوتی تو اور طرح بات کرتا. جاگ کے تمام شیعہ سنی دوست اپنی لوح دل پہ لکھیے گا. اللہ کہتا ہے شیطان نے انسان سے کہا کافر ہو جا. فلما کافرا، جب اس کے کہنے سے بندہ کافر ہو گیا، قال انی بریء منک، شیطان نے کہا چل دفع، میں تجھ سے بری ہوں. یار ذرا سوچنا ضرور کبھی تنہائی میں، یہ کون بد نصیب ہے جسے شیطان کہہ رہا ہے میں تجھ سے بری ہوں. اور آؤ میری بات نہیں مانتے، کل بے شک اپنی پسند کے عالم سے ٹاکرا کسی عالم سے کرنا، ہاں ہاں، فقط اشتہاروں میں علامہ لکھوانے والوں سے نہیں، ہاں کسی حقیقی عالم سے رابطہ کرنا کہ کیا تفاسیر اہل بیت میں ایسا آیا ہے یا نہیں. جب قرآن کے وارثوں سے نیرزیدی پوچھا گیا یہ کون ہے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ شیطان آ کے انسان سے کہہ رہا ہو کافر ہو جا.
اور کوئی اس کے کہنے میں آ کے کافر ہو جائے. فرمایا قول الشیطان للنواس بعن کفر عن ولایت علی ابن ابی طالب فلما کفر قال انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین. فرمایا شیطان ہر ایک سے نہیں، علی کی ولایت کے منکر سے کہتا ہے کہ علی کے حق میں کافر ہو جا. جب ہو جاتا ہے کہتا ہے دفع ہو، میں تو بری ہوں تم سے. سمجھ میں آگئی بات دوست؟ سمجھ میں آئی؟ گھبرا تو نہیں گا میرے دوست؟ یعنی شیطان جس سے بری ہو اور کیا رہا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں عالمین کے پروردگار اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی علی کی ولایت کے معاملے میں شیطان کو بھی ڈر ہے. اور جس آدم کے بیٹے کو نہ ہو وہ اپنے بارے میں خود سوچ لے. بھر گئے. پھر میں واپس آتا ہوں سورہ برات. بات بھول تو نہیں گئی؟ یعنی بات تبرے سے ہے، اور 2 دفعہ اللہ نے وہاں کہہ دیا کہ مشرکین سے اللہ بری ہے، اور اذان دلوائی گئی. اور تیرا مولا امیر خود فرماتا ہے واللہ انا ذالک الاذان، اللہ کی قسم وہ اذان میں علی ابن ابی طالب ہوں. ہاں، اور اس میں بھی کیا کہا ان اللہ بری من المشرکین ورسول، اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں. اب ذرا میں ان کا اقتدار دیکھنا ہے. مشرکین سے بری، اور بالکل ایک آیت چھوڑ کے آگے کہہ رہا ہے رسول سے اسی سورہ برات میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ وَأَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. اے رسول اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے اسے پناہ دے دینا. نہیں بہت تھوڑے دوست پہنچے ہیں میری بات تک. یعنی 2 دفعہ پہلے کہہ رہا ہے میں مشرکین سے بری ہوں. علم کی قسم میرا دل چاہتا ہے میں کرسی سے اڑ جاؤں، کیونکہ میرے تو سامنے تفسیر پھر رہی ہے نا آیت کی. آپ کو بھی انشاءاللہ اس خوشی میں شامل کرتا ہوں. 2 دفعہ بریت کا اظہار کر کے کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو دے دینا. والے عجیب بات ہے، 2 دفعہ کہتا ہے میں بری ہوں، اور ٹھیک ایک آیت کے بعد 4تھی آیت میں کہا بری ہوں، پہلی میں کہا بری ہوں، 4تھی میں کہا بری ہوں. یہ 6ٹھی آیت ہے جس میں کہا اگر کوئی پناہ مانگے تو دے دینا. پالنے والے وجہ کیا ہے، چکر کیوں ہے؟ کہا حتی یسمع کلام اللہ، چلو رسول اسے پناہ دے گا، پناہ کی آڑ میں میرا کلام سنے گا. اور غضنفر تفاسیر اہل بیت کی ڈنکے کی چوٹ پر ضمانت لیتے ہوئے کہتا ہے قرآن کے 7ویں وارث سے تیرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا سنوانا چاہتا ہے اللہ اپنا کلام مشرک کو؟ کہا حتی یسمع کلام اللہ ہے وَيُقِرَّ بِفَضْلِ امیر المومنین، کہ اللہ چاہتا یہ ہے میں جب علی کی فضائل پر مبنی آیتیں بھیجوں گا ہو سکتا ہے علی کے فضائل کا اقرار کر لے. اللہ عظمت جو پلے پڑ گئی بات دوستو. ادھر والے ٹھیک ہیں، مسجد کے اندر والے یعنی مشرک ہیں. اور یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں مشرک کون ہوتا ہے، جو اسے نہ مانے، اسے 2 دفعہ بریت کا اظہار کر کے کہتا ہے اگر یہ علی کی فضیلت کا اقرار کر لے. اب
نہیں عرض ہے جی میں پھر اپنے سامعین محترم کے حافظ آزماتا ہوں اسی ممبر سے، اسی کرسی پہ بیٹھ کر۔ میں نے تمہیں یہ حدیث رسالت سنائی تھی، رسول نے فرمایا ان اللہ لاشد غضبا علی من اشرک بولایت علی ابن ابی طالب ممن اشرک باللہ، فرمایا جو بندہ اللہ سے شرک کرے اللہ اس پہ تھوڑا غضبناک ہوتا ہے، اور جو علی سے شرک کرے اس پر زیادہ غضبناک ہوتا ہے۔ آ گیا ذہن میں؟ کیوں؟ وجہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ علی کے منکر سے کہے گا کہ اس بندے نے مجھ سے شرک کیا، چلو میں تو اسے نظر نہیں آتا، اس نے مجھے دیکھا نہیں، میں بدن نہیں رکھتا، میرا وجود نہیں، کم بخت تو نے تو علی کو دیکھا، میں نے اسے توحید کا بدن بنا کے بھیجا، کبریائی کا جسم بنا کے بھیجا، اس لیے اس پر زیادہ غضبناک۔ تو اب نتیجہ کیا آیا ہے ہمارے سامنے؟ اپنے دشمن کو کچھ نہیں کہہ رہا، اگر ان کی پناہ میں ہے، وہ کوئی ہو۔ میں آپ کو مثالیں دینے بیٹھ جاؤں خدا کی قسم رات گزر جائے گی، ہاں زیادہ وقت میں تمہارا ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا دشمن ان کی پناہ میں، وہ چپ ہے، یا نہیں میں جگہ مزید آسان کروں، اللہ کا دشمن اگر رسول کی پناہ میں ہے تو امان میں ہے۔ خدا کے لیے جاگنا، خدا کے لیے جاگنا، اللہ کا منکر اگر رسول کی پناہ میں ہے امان میں ہے۔ پہلے تمہیں چھوٹی سی حدیث سناتا ہوں، پھر اگلی بات۔ امیر کائنات سے کسی نے پوچھا مولا یہ کعبے کے پردوں کو پکڑ کے دعا مانگنے کا حکم کیوں ہے؟ فرمایا افرائیت ان جنا احدن للملک ثم اخذ بثوبہ، کہا کسی بندے پر بادشاہ یا بڑا آدمی ناراض ہو جائے، وہ اس کا دامن نہیں پکڑ لیتا اور کہتا ہے تجھے تیرے فلاں پیارے کا واسطہ مجھے معاف کر دے، تو بادشاہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ پردے گویا اللہ کا دامن ہے، جو اس کو پکڑ کر ہمارے حق کا واسطہ دے۔ العظمت للہ۔ استار کعبہ یعنی کعبے کے پردے کیا ہے؟ اللہ کا دامن۔ تو اب یہیں سے سوچ لینا نا، اگر کعبے کا غلاف اللہ کا دامن ہو سکتا ہے، بس جیتے رہو کم از کم اپنے سردار کی آمد تک۔ تو اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کعبے کے پردے اللہ کا دامن ہے، کوئی بندہ اگر رسول کی پناہ میں ہے اور اللہ کا دشمن ہے تو اللہ خاموش ہے، میرے حبیب کی پناہ میں ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہتا۔ تو شیعہ ہے تو اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ کے آنا، کل سنی ہے تو اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ کے آنا، کیونکہ 73 فرقے کے نزدیک مسلم ہے کہ فتح مکہ والے دن رسول نے اعلان کیا تھا نا کہ جو فلاں فلاں گھر میں پناہ لے لے اس پہ تلوار نہ چلانا، لیکن افضل ہاشمی 4 بندوں کے بارے میں رسول نے اعلان کیا۔ کون کون سے؟ اکرمہ بن ابو جہل، عبداللہ بن اختل، عبداللہ بن ابو سرح اور قیس بن سبابہ۔ ان 4 بندوں کے لیے رسول نے صحابہ کو دیکھ کر کہا فَاقْتُلُوهُمْ وَلَوْ وَجَدْتُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْطَارِ الْكَعْبَةِ، یہ 4 بندے کعبے کے پردے کو بھی لپٹے ہوئے ہوں تو قتل کر دینا۔ اللہ بلے پڑھیے میری بات، سر سے تو نہیں گزر گئی نا۔ میں پہلے حدیث پڑھ کے بتا چکا ہوں کہ کعبے کا پردہ اللہ کا دامن ہے۔
جو رسول کے دامن میں ہے وہ اس کی امان میں ہے، اور اگر کوئی ان کا دشمن ہے چونکہ ان میں کسی نے رسول کی حجب لکھی تھی، اشعار میں منقصت بیان کی تھی رسول کی، رسول کہتا ہے کعبے کے پردے کو لپٹے ہوئے ہوں تو بھی قتل کر دینا۔ اب اس سے بڑا اقتدار اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دامن سے چمٹا ہوا ہو اور یہ مار ڈالیں۔ جو اللہ کے دامن میں پناہ نہ پا سکے اگر ان کا دشمن ہے، اس کے دشمن کو پناہ ہے اگر ان کے دامن میں ہے، ان کے دشمن کو پناہ نہیں چاہے اس کے دامن میں چھپا ہوا ہے۔ میں زیغم تیرے مجمع کے اذہان کو تیار کر رہا ہوں، جملہ بڑے عامیانہ سے انداز میں کہنا ہے، جانتے میری قوم کے بچے بھی ہیں، لیکن جس تناظر میں چاہتا ہوں اس میں ذرا اسے سنیں، آئینہ ضمیر میں تصویریں دیکھنا۔ جو اللہ کا دشمن ہے اگر میرے رسول کے دامن میں ہے تو پناہ، اگر رسول کا دشمن ہے اللہ کے دامن میں بھی پناہ نہیں۔ یعنی دوسرے آسان لفظوں میں یہ اللہ سے چھڑا سکتا ہے، اللہ میرے رسول سے نہیں چھڑاتا۔ اب بس میں توحید کے احترام میں چھڑاتا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ جی جو اس کا ملزم مجرم ہے یہ اسے چھڑا لیتے ہیں، جو ان کا مجرم ہے اسے اللہ نہیں چھڑاتا۔ یہ ہے رسول کی شان۔ یا علی میں تجھے کیا کہوں، تیری ولایت کا منکر محمد کی بغل میں کھڑا ہو تو عذاب آ جاتا ہے۔ علی ولی کا استقبال کرے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ سمجھ میں آگئی بات؟ ہم اللہ جانے علی کی ولایت میں کیا جادو ہے، کیا راز ہے، کیا طلسم ہے کہ اس کا منکر رسول کی بغل میں کھڑا ہے تو اسے وہاں بھی امان نہیں۔ پالنے والے یہ حلالی موالی بھی سمجھنا چاہتے ہیں اور میں بھی، جو تیرا منکر ہے اسے رسول پناہ دے سکتا ہے۔ تھک گیا تو میں بس کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ کا منکر ہے اسے نہیں رضا جی پناہ مل رہی ہے نا، لیکن علی کے منکر کو کیوں نہیں؟ فرمایا غزن فرحیزیان نبک، میں لفظ ہی لفظ ہوں، میں غیب ہی غیب ہوں، نہ مجھے کسی نے دیکھا نہ سنا نہ کوئی مجھ تک پہنچا، میرے ظاہر کا نام علی ہے۔ جو علی کا انکار کر رہا ہے وہی تو جلی کا انکار کر رہا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات میرے دوست؟ فرمایا جو علی کا منکر ہے وہی تو در حقیقت میرا منکر ہے، کیونکہ مجھے تو کسی نے دیکھا نہیں۔ اب دیکھ لو اتنی بڑی نسبت ہے علی کو جلی سے،
زیغم جو عشق کا انکار کرے. اب آجمی صاحب علی کا نمک ٹھوکریں مارنے لگا ہے میری پسلی میں. حلال زادوں مجھے اتنی اجازت تو دو کہ اپنے مالک کا نمک حلال کروں. منکر علی کا ہے. اللہ کہتا ہے حقیقت میں یہ میرا منکر ہے. جو براہ راست منکر ہے اسے نہیں کہہ رہا، علی کے منکر کو کہہ رہا ہے کہ اس نے میرا انکار کیا. تو جس نے نماز میں علی کو باطل کہا، اللہ کہے گا اس نے مجھے باطل کہا. جو کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں، دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں. رب کونین کے نازوں کو علی کہتے ہیں، رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں، دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں. تم تو کہتے ہو کہ علی جز عبادت ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کی نمازوں کو بھی علی کہتے ہیں. میرے عزیز، علی جزو عبادت نہیں، کائنات کی ساری عبادتیں علی کا جزو ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، صرف تیری میری عبادتیں نہیں، آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کی عبادتیں. اگر اجازت دو تو میں کہوں بس کائنات کی عبادتیں. کیوں کہا تھا تیرے رسول سے اللہ نے تیور بدل کے؟ تم نے سوچا نہیں؟ نیردیدی پیار اتنا کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے تو کہتا ہے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے میرے طیب و طاہر نبی، میں نے قرآن تیری مشقت کے لیے تھوڑی نازل کیا ہے، تو بھی میرا نماز بھی میری رہنے دے. پانی کی ٹھنڈک برداشت نہیں کرتا، دانہ زمین پہ گرا ہوا بھون رہا ہے، کڑاکے کی دھوپ میں کہتا ہے آج یہاں پالانوں کا منبر بنا کے اعلان نہ کیا تو تو نے میری رسالت نہیں پہنچائی. سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ تو جب رسول سے، یعنی جو علی کا بھی مولا ہے، جب اس سے لہجہ بدل کے کہہ رہا ہے پھر تو نے میری رسالت نہیں پہنچائی. آج تک جو پہنچاتا رہا وہ تیری رسالت تھی. آج ہے میری رسالت. تو پہلے 22-23 برسوں میں کیا پہنچایا تھا؟ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، صدقات، خیرات، قرآن. نماز سے لے کر قرآن تک نبی کی رسالت ہے. علی ولی اللہ، اللہ کی رسالت ہے. ہاں، شاد بادشاہ حلالیو، ذرا جا کے مجھے ایک بات کا فیصلہ کر کے دینا، قرآن کس کی رسالت ہے؟ رسول کی. اور علی، اللہ نے رسول کی رسالت کو شروع علی سے کیا. اب جس نے داد دی ہے مجھے نہیں پتا کیوں دی ہے، اور جو حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ کس خوشی میں دیکھ رہا ہے. قرآن بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے نا، بسم اللہ بے سے شروع ہوتی ہے، اور بے پڑھی نہیں جاتی جب تک نقطے سے نہ گزرو. تو اللہ نے رسول کی رسالت کو علی سے شروع کر کے بتا دیا کہ خبردار محمد کی رسالت میں میری رسالت کو آنے سے روکنے کی کوشش نہ کرنا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، ورنہ مارے جاؤ گے.
اور بالکل ایسا ہی ہے، یعنی اس بچے سے بھی اگر یہ مسئلہ پوچھا جائے تو یہ بتا سکے گا۔ ایک بندہ کہہ رہا ہو اللہ حق، اللہ یا رحمان یا رحیم، یعنی کسی طرح اللہ کا ورد کر رہا ہو، پوچھنا پڑ جائے گا اس سے کہ ہمارے رسول کو مانتے ہو؟ بھائی ہو سکتا ہے یہودی ہو، کیونکہ اللہ اللہ تو یہود بھی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے نصرانی ہو، اللہ اللہ تو وہ بھی کرتے ہیں، پوچھنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے نا۔ اسی طرح کوئی بندہ یا رسول اللہ کہہ رہا ہو، پوچھنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے نجف والے کو مانتے ہو؟ لیکن اگر کوئی یا علی حق کہہ رہا ہو، عقل کا دشمن بھی نہیں پوچھے گا کہ اللہ کو مانتے ہو یا محمد کو مانتے جو درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ تقریباً ہر مجلس میں یہی جملہ ہمیشہ پوچھا ہے میں نے آپ سے، صرف اس لیے کہ ننگے سر بیٹھی ہوئی اس قوم کو یہ احساس دلاؤں کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، اگر چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، تو پھر شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ نہ وہ ہمارے علم سننے آتی ہے، نہ اسے ہماری خطابتوں سے کوئی غرض۔ اس سے جب بھی کسی نے پوچھا کہ بے علموں کی محفل میں کیوں جاتی ہو، تو اس نے ہمیشہ یہی کہا، حسین کو رونے۔ اس کی آمد کا مقصد رونا ہے۔ میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں، آپ اپنی طرف سے کوشش کیجئے گا کہ ایک آنسو بھی آ جائے نا تو آنکھ کا وضو ہو جاتا ہے، اور جب وضو ہو تو پھر نماز ہوتی ہے۔ تو نماز عشق کے لیے غم شبیر کے آنسو کے قطرے سے آنکھ کا وضو کرانا ضروری ہے، اور یہی سوچ کے ایک ایک آنسو بہانے کی کوشش کرنا کہ جو ہزاروں میلوں کا روز سفر کرتی ہے۔ العظمت للہ۔ آخر کس درجے کی محبت ہے اس بہن کو اپنے بھائی حسین سے۔ یہ میرے دائیں بائیں علم ہے، سامنے بھی مسجد وفا کا علم ہے، اور ویسے بھی اس منبر پہ کھڑے ہو کے غلط بیانی نہیں ہو سکتی۔ ایک نہیں، لا تعداد کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ گہوارے میں بھی جب تھی یہ شام والی بی بی، بے شک نانا موجود ہو، بے شک بابا ہو، اماں ہو، حسن بھائی ہو، بے قرار ہو جاتی تھی، رونا شروع کرتی تھی، اور تب تک خاموش نہیں ہوتی تھی جب تک حسین نہ آ جائے۔ العظمت للہ۔ علامہ رضی قزوینی اعلی اللہ مقامہ کی روایت ہے کہ جس دن سے دنیا میں آئی ہے یہ بی بی، کائنات کی بڑی سے بڑی مظلوم ہستی کو دیکھ لو پنڈی والو، اس کی مظلومیت ظلم واقع ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ حسین کو مظلوم کربلا شہادت کے بعد کہا گیا۔ بطول نے سبت علیہ مصائب ان کا نعرہ مصیبتوں کے بعد مارا۔ یہ کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے جس نے پہلے دن اپنے نانا سے ام المصائب کا خطاب پایا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ دنیا میں آئی اور آتے ہی بغت بکان عالیہ، اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کیا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اعتراض سر کے کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں، ہر بچہ ولادت کے وقت روتا ہے۔ رونے والوں صرف رو رہی ہوتی تو نہ کتابوں میں آتا نہ میں پڑھتا۔ عام بچی نہیں تھی، عالمہ غیر معلمہ تھی،
شہر علم کی نواسی تھی، باب العلم کی بیٹی تھی، صرف رو نہیں رہی تھی، ساتھ کچھ کہہ بھی رہی تھی، واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ حسینہ، العظمت للہ۔ 1450 سال کے بعد غضنفر نے یہ جملہ کہا، تمہاری چیخیں نکل گئی ہیں، زبان بھی میری تھی، جب زینب کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا ہوگا، رونے والا بطول پہ کون سی قیامت نہیں گزری ہوگی۔ ماں کے کلیجے پہ چھری چل گئی، ہاتھوں پہ لیا، جھلایا، بوسے دیے، خاموش کرانے کی کوشش کی، لیکن بی بی خاموش نہیں ہوئی۔ فضا کو بھیجا، میرے بابا کو بلاؤ۔ رسول اندر آئے، بابا جب سے آئی ہے، واہ غربتا، واہ حسرتا، بابا میرا ماں کا کلیجہ ہے، میرا جگر پھٹ رہا ہے، بچی کو خاموش کرائیے۔ رسول قریب آئے، جھکے، گیسوؤں پہ بوسہ دیا اور سر چوم کے کہا، اسکتی یا ام المصائب، اے مصیبتوں کی ماں خاموش ہو جا۔ علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ گریہ پہلے سے بھی بڑھ گیا، رسول روتے ہوئے ہٹ گئے، کہا علی بادشاہ کو بلاؤ، مجھ سے خاموش نہیں ہوئی۔ خیبر شکن آیا، بلا تشبیہ کلائیاں چومی، کلائیوں پہ بوسہ دے کے کہا، اسکتی یا ام المحن، اے دردوں کی ماں خاموش ہو جا۔ رونے والوں گریہ پہلے سے بھی بڑھ گیا، جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں، گوشت کا دل ہے، وہ ایک لمحہ میری طرف دیکھے گا۔ حسن بادشاہ آیا، اس نے کہا، اسکتی یا کعبۃ الرضایا، اور دکھوں کا قبلہ، خاموش ہو جا۔ گریہ پہلے سے بڑھ گیا، میں حرفوں کا ضامن ہوں۔ گہوارے کی ڈوریں پکڑ کے ماں نے رونا شروع کیا، چوکٹ پکڑ کے رسول نے رونا شروع کیا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے صحن میں چل چل کے خیبر شکن نے رونا شروع کیا، گھر کے کونے میں کھڑے ہو کے حسن نے رونا شروع کیا۔ اچانک دروازہ کھلا، 2 سال کی عمر ہے کربلا والے کی، حسین نے قدم آگے رکھا، روتے ہوئے دیکھا، کہا اماں فضا خیریت ہے؟ آج سارا گھر امام باڑہ کیوں بنا ہوا ہے؟ آج سارے سردار رو کیوں رہے ہیں؟ فضا نے منہ پیٹ کے کہا، لیتنی کنت عمیانا، کاش میں اندھی ہوتی، کاش میں بہری ہوتی، یہ منظر نہ دیکھتی، یہ جملے نہ سنتی، جب سے تیری بہن دنیا میں آئی۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ، نعرے مار مار کے رو رہی ہے۔ سب نے کوشش کی، خاموش نہیں ہوئی۔ لفظ سمجھ لینا، رونا چاہتے ہو۔ حسین نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا، اماں دیکھ، میرا نانا ملک رسالت کا بادشاہ، میرا بابا اقلیم ولایت کا تاجدار، میری ماں کشور عصمت کی ملکہ، میرا بھائی ملک ولایت کا شہزادہ، یہ سارے بادشاہ لوگ ہیں۔ بادشاہوں کو کیا پتا مظلوموں کو چپ کیسے کرایا جاتا ہے؟ اماں مظلوموں کو تو کوئی مظلوم خاموش کرائے۔ اللہ اکبر، اب کربلا کا مظلوم آ گیا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ مظلومہ خاموش کیسے نہیں ہوتی۔ میری دعا ہے اس غم میں رونے والی آنکھیں خدا کرے کسی غم میں نہ روئیں۔ بس ختم کر دی میں نے بات۔ گہوارے کے قریب آیا حسین، بلا تشبیہ پنجوں پہ کھڑے ہوئے، اختی اسکتی، بہنا خاموش ہو جا۔ گریہ جاری رہا، ذرا آواز بلند کی، اختا اسکتی وانظری الیہ ہا انا حسین، بہنا چپ ہو جا، بند آنکھیں کھول کے میری آنکھوں میں ڈال، میں حسین کہہ رہا ہوں۔ گریہ جاری رہا۔ اچانک حسین نے لہجے کے تیور بدلے، کہا میں اپنا تعارف کرا کے تجھے کہہ رہا ہوں، نہ تیرا گریہ رکتا ہے نہ تیری بند آنکھ کھلتی ہے۔ لگتا ہے عالم ازل میں تو نے مجھ سے حصے داری نہیں کی، لگتا ہے تو نے میرے ساتھ کوئی شراکت نہیں کی، بس یہ کہنا تھا۔ گریہ بھی رک گیا،
بند آنکھیں کھول کے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے حسین آج حصے داری کا تانا دے کر تو نے زینب کی بند آنکھیں کھلوا لی، میرا یہ قرض ہے اسے یاد رکھنا، بھول نہ جانا، جب کل کربلا میں میرے سر سے چادر اتر جائے پھر میں بھی تمہیں نیزے پہ آنکھیں بند نہیں کرنے دوں گی، مجھے بھی شرابی کے دربار میں ننگے سر دیکھنا ہوگا، مجھے بھی بازاروں میں پتھر کھاتے ہوئے دیکھنا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس ادا کو منظور و مقبول فرما، بانی اشرا کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما، ہماری علیہ بیان قبول فرما، جو ان بھی اولاد ہیں اولاد نرین عطا فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جميع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ مقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارض ونتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطاہرین۔